یہ ہر طرح کی عمر کی عورتوں کے ساتھ یہ رشتہ نبھانے کے لیے اللہ پاک عز و جل نے اپنے حبیب کے ذریعے سے کئی طرح کی عمر کی خواتین کے ساتھ پولیگمی ریلیشن کے حوالے سے میں سیر حاصل گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب یہودیوں کو، نصرانیوں کو اسلام کے مخالف اور اسلام کے خلاف دشمنوں کو جب کہیں کچھ نہ ملا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو انہوں نے ٹارگٹ بنانا شروع کیا اور آپ کی ذات میں کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی عیب ڈھونڈنے کی ناپاک کوششیں کی، مگر یہاں بھی ان کو کچھ ہاتھ نہ لگا۔ تو میں ابھی یہ عرض گزار ہوں کہ کیا تعدد ازواج، کیا چند خواتین سے عقد کرنا، نکاح کرنا، شادی کرنا یہ غلط ہے؟ اگر یہ غلط ہے نعوذ باللہ، یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں مبارک کی، 11 خواتین اسلام سے آپ نے عقد فرمایا، شادی کی۔ اگر یہاں چند خواتین سے شادی کرنا غلط ہے، صحیح نہیں ہے، تو یہ بات صرف یہاں پہ کیوں ہوگی؟ جہاں جہاں بھی یہ پائی جائے گی وہاں وہاں غلط ہوگا۔ تو آئیے ہم آپ کو کچھ حوالہ جات کی روشنی میں یہ دکھانے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا چند خواتین سے عقد کرنا صرف یہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے؟ 11 کے ساتھ شادی کرنا کیا یہ اسلام کی ابتدا ہے کہ اس کی ابتدا کسی اور نے بھی کی ہے؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، میرے محترم سامعین، ناظرین، محبین، یہ جو میں نے باتیں نقل کرنے کی کوشش کی ہے یہ الجامعۃ الاسلامیہ دارالعلوم دیوبند الہند، دارالعلوم دیوبند اسلامک آرٹیکلز، یہ ایک ویب ہے، اس سے میں نے یہ نقل کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ وہاں جا کر کے تحقیق کر سکتے ہیں۔ بوقت نکاح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف کیا تھی؟ 11 ازواج کے ساتھ نکاح کرنے کے وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ یہ تو ہم بعد میں بتائیں گے، پہلے ہم آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں اور آپ تک ہم یہ میسیج اور یہ باتیں پہنچانے کی ہم کوشش کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی معتبر شخصیات نے، الگ الگ ریلیزن کے پیشواؤں نے اس کارنامے کو انجام دیا کہ نہیں؟ چند خواتین سے انہوں نے عقد کیا کہ نہیں؟ شادیاں کی کہ نہیں؟ پہلے میں تھوڑی معلومات آپ کو اس حوالے سے کہتا ہوں۔ تو میرے سامعین، ناظرین، محبین، منصفین، تورات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کئی بیویاں تھیں۔ مشہور ہے کہ 3 بیویاں تھیں، حضرت سارہ، ہاجرہ اور قطورہ۔ یہ 3 ازواج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بہت پہلے کا واقعہ ہے۔ تو تعدد ازواج یہاں بھی پایا گیا۔ بنی اسرائیل کے انبیاء، حالانکہ وہ ہمارے بھی نبی ہیں، جو مسلمان ہوگا کسی بھی نبی کا انکار نہ کرے گا، تو بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبروں میں حضرت یعقوب علی نبینا و علیہ تحیۃ و ثناء کی 4 بیویاں تھیں، اور انہیں تعدد ازواج پر کوئی پابندی نہ تھی، انہیں کھلی چھٹ تھی کہ یہ 4 بیویاں ہی نہیں، آپ مزید جتنی چاہیں رکھ سکتے ہیں، جتنے ازواج سے اور جتنے خواتین سے آپ نکاح کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ان کو کھلی چھٹ تھی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی 9 بیویاں تھیں، 9 خواتین سے آپ نے عقد فرمایا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی 700 بیویاں تھیں اور 300 حرمیں تھیں، یعنی کنیسیں تھیں۔ تو آپ نے دیکھا خاص کر کے یہودی ازم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چند بیویوں کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ انہی کے نبیوں نے، میں انہی کے نبی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ ان کے خاص پیغمبر ہیں، ان پر اعتماد ہیں، ان کو مانتے ہیں، اس حوالے سے ان کو وہ کچھ نہیں کہتے۔ اگر ان کے گلے میں ہڈی کہیں اٹکتی ہے تو سید الانبیاء، نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ان کی ہڈی اٹک جاتی ہے اور بات اندر نہیں جا پاتی۔ تو سامعین، ناظرین، محبین، آپ ذرا انصاف سے کہیں، آپ ذرا طرفداری سے ہٹ کر کے منصفانہ آپ فیصلہ کرنے کی کوشش کریں، سوچیں تو صحیح کہ اگر تعدد ازواج اگر یہاں غلط ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر غلط ہے، تو آپ کو ان کے لیے بھی غلط کہنا چاہیے جن کے لیے کہا گیا، حالانکہ ہم انہیں غلط نہیں کہہ سکتے، وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ ہو سکتا ہے
کہ یہ مسئلہ تو مسلمان جو ہیں وہ تو آنکھیں منہ کر کے، آنکھیں بند کر کے، آنکھیں موند کر کے وہ مان لیں گے، مگر جو مسلم نہیں ہے، نان مسلم ہے، حالانکہ عیسائی، یہودی وہ بھی نان مسلم ہی ہے، مگر یہاں مسلم اور نان مسلم جب بھارت میں بولا جاتا ہے تو اس کا مفہوم کچھ اور لیا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم ان کے حوالے سے بھی آپ کو کچھ باتیں پہنچاتے ہیں۔ غیر مسلم ہندو مذہب کے پیشواؤں نے بھی متعدد بیویاں کی، انہوں نے بھی چند خواتین سے شادی کیا۔ ہندوؤں کے سب سے بڑے دیوتا رام کے والد راجا دشرت سنگھ، ان کی 3 بیویاں تھیں، ہٹ رانی کوشلیا، رانی سنترا اور رانی کیکئی، یہ 3 خواتین ان کی تھی، راجا دشرت کی، اور کرشچن جی کی 16,100 بیویاں مشہور و معروف ہے۔ اس کے بعد لالا لاجپت رائے نے اپنی کتاب کرشچن چرتر میں 18 رانیوں کو خود سے انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ کس کے لیے؟ کرشچن جی کے لیے خود انہوں نے 18 رانیوں کا ذکر کیا ہے، لالا لاجپت رائے نے اپنی کتاب کرشچن چرتر کے اندر۔ تو میرے بھائی، آپ نے بنی اسرائیل کے انبیاء کے بارے میں بھی آپ نے سماعت کیا کہ انہوں نے کئی بیویاں کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر تو خاص اللہ کا رحم و کرم ہوا، 700 بیویاں اور 300 کنیز ہیں، اللہ اکبر۔ اور رام کرشن جی کے بارے میں بھی آپ نے ملاحظہ کر لیا، یا اللہ کیا تیری شان ہے، کیا تیری حکمت ہے۔ تو اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خواتین سے عقد فرمایا، اس وقت آپ کی عمر کیا تھی، آپ اس پر بھی غور کریں۔ اور پھر الزام لگانے والے کہ جنہوں نے اپنی امت کے لیے 4 کی اجازت دی اور خود 11 شادیاں کر بیٹھے، ایسا کام اور اس طرح کی حرکت اور اس طرح کا فعل وہی کر سکتا ہے جو خواہشات کا اور خواہشات نفسانی کا دل دادا ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سامعین ناظرین، پھر میں اس پر آتا ہوں، آپ ذرا یہ تفصیل ملاحظہ کر لیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، طرفین کی رضامندی سے۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 25 تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف 40 تھی، وہ بھی آپ دو شوہر سے متوفی عنہا ہو چکی تھیں، بیوہ ہو چکی تھی، ان سے آپ نے عقد فرمایا۔ اور پھر جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ بقید حیات رہی، نبی پاک علیہ السلام نے دوسری شادی نہیں کی۔ تو اس وقت حضور کی عمر 25 سال تھی۔ اس حوالے سے آپ میرا پہلا ایپیسوڈ اور پہلا پارٹ سن سکتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جن کے لیے خوبصورت سے خوبصورت خاتون جن سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور عرب کا کوئی بھی ایسا مالدار اور کوئی بھی ایسا انسان جن کے پاس خوبصورت بیٹی ہو، مال و متاع سے بھرپور ہو، حضور اکرم علیہ السلام کو پیش کیا اور حضور نے ٹھکرا دیا ہو، تو کیا خواہشات کا دل دادا آدمی اس طرح کے آفر کو ٹھکرا سکتا ہے؟ کیا اس طرح کی آفر کو آپ ٹھکرا سکتے تھے؟ بالکل نہیں، مگر آپ نے ٹھکرا دیا۔ اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ خواہشات نفس اور جسمانی بھوک مٹانے کے در پہ آپ کس قدر آپ متوجہ تھے اور کس قدر اس کے طالب تھے، ہر کوئی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ خیر، اس کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے جب عقد ہوا تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا 10واں سال تھا، یعنی اعلان نبوت کے 10 سال ہو چکے تھے۔ اس وقت عمر آپ کی 50 سال تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا سے جب آپ نے عقد فرمایا تو اس وقت حضور اکرم علیہ السلام کی عمر شریف 51 برس تھی، یعنی نبوت کا وہ 11واں سال تھا وہ ہجری کا۔ اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب آپ نے عقد فرمایا تو یہ ہجری 3 تھی، یعنی اس وقت سال ہجری آغاز ہو چکا تھا، ہجری کا سال۔ اور حضور اکرم علیہ السلام کی عمر شریف 56 سال تھی۔ حضرت زینب بنت خزیمہ سے جب عقد فرمایا تو ہجرت کا یہ 4تھا سال تھا،
اور حضور علیہ السلام کی عمر 57 سال تھی، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب آپ نے عقد فرمایا تو اس وقت ہجرت کا 4تھا سال تھا اور آپ کی عمر شریف 57 سال تھی۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے جب عقد فرمایا آپ نے تو اس وقت 5واں سال تھا ہجرت کا، جبکہ آپ کی عمر شریف 58 سال تھی۔ اس کے بعد حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے عقد فرمایا تو ہجرت کا 6واں سال تھا اور آپ کی عمر شریف 59 سال آپ کی عمر شریف ہو چکی تھی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ نے عقد فرمایا ہجرت کا 7واں سال تھا اور آپ کی عمر 60 سال ہو چکی تھی۔ حضرت صفیہ بنت حوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے عقد فرمایا تو ہجرت کا 7واں سال تھا، عمر شریف 60 سال تھی۔ اور جب آپ نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عقد فرمایا تو اس وقت بھی آپ کی عمر 60 سال تھی، ہجرت کا 7واں سال تھا۔ سامعین، ناظرین، محبین، اب ذرا بتائیں وہ انسان جو حسن و جمال میں اقتداء روزگار، باطنی خوبیوں سے لیس اور ظاہری حسن و جمال اور ظاہری خوبصورتی سے آپ اس قدر لیس ہیں کہ دنیا میں ایسی نہ تو ظاہری خوبصورتی نظر آتی ہے نہ باطنی ایسا کمال نظر آتا ہے، اور چاروں طرف سے سبوں نے اپنے اپنے ساتھ رشتے جوڑنے کے لیے اپنی اپنی باہیں بچھا کے رکھیں، مگر آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے عقد فرمایا اور تمام کے تمام رشتوں کو آپ نے ٹھکرا دیا۔ تو کیا ایک نوجوان ہر اعتبار سے بھرپور ہیں، جسمانی بھوک مٹانے کے اگر آپ خواہش مند ہوتے تو آپ ان آفرز کو نہ ٹھکراتے اور ان کی خواہشیں آپ رد نہ فرماتے، یہاں تک کہ جب آپ نے ایک بعد دیگر شادی کی تو حضرت ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد حضرت سودا سے لے کر کے حضرت میمونہ تک یہ جو اور 10 بیویاں ہیں 50 سے لے کر کے 60 سال کی عمر میں یہ عقد آپ نے فرمایا۔ تو کوئی انسان آپ کے بارے میں یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ آپ نے جسمانی بھوک مٹانے کے لیے یہ سب شادیاں کی تھی؟ انشاءاللہ الرحمن پھر میں آپ حضرات کی خدمت میں اب تفصیلاً ایک ایک کر کے حاضری دوں گا کہ حضرت خدیجہ سے لے کر کے حضرت میمونہ تک کی شادیاں کیوں ہوئی، کیا مقصد تھا۔ اللہ اکبر، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام کی تمام شادیاں اللہ کی رضا کے لیے کی، اور اللہ نے حکم دیا تو کی، اور ان شادیوں کے پیچھے بے شمار مقاصد ہیں، دینی مصلحت ہے، تشریعی مصلحت ہے، معاشرتی مصلحت ہے، اس کے بعد پند و نسائی کے مسائل ہیں، اور بھی دیگر ضرورتیں ہیں، اور بھی دیگر اسباب و علل ہیں، جن اسباب و علل کی بنیاد پر نبی پاک علیہ السلام نے یہ شادیاں کی۔ اگر نبی پاک علیہ السلام نے ان 11 ازواج مطہرات سے عقد نہ فرماتے تو پھر دنیا کے اندر ہر عمر کے شوہر ہو سکتے ہیں اور ہر عمر کی بیویاں ہو سکتی ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام آپ تو نمونۂ زندگی تھے، آپ تو ہر ایک کے لیے نمونہ تھے، ہر میٹر میں نمونہ تھے، اور خاص کر کے میاں بیوی کا جو میٹر ہے یہ سب سے الگ تھلگ میٹر ہے، اس لیے کہ قرآن و احادیث میں جتنے بھی رشتے ہیں جو اصلی رشتے ہیں وہ تو کبھی ٹوٹیں گے نہیں۔ ماں سے رشتہ، باپ سے رشتہ، بھائی سے رشتہ، بہن سے رشتہ، بھائیوں سے رشتہ، چچاؤں سے رشتہ، یہ جو خونی رشتے ہیں یہ بھی کبھی ٹوٹنے والے نہیں ہیں، اس لیے اس پر بہت زیادہ عنوان اور بہت زیادہ آیت نازل نہ ہوئی۔ اسی طرح جو عارضی تعلقات ہیں وہ تو عارضی تعلقات ہیں، وہ کبھی بھی ختم ہو سکتے ہیں، اس لیے اس کے لیے عارضی رشتوں کو خوشگوار بنانے کے لیے بھی احکام صادر ہوئے ہیں، مگر بہت زیادہ اس پر زور نہیں دیا گیا اور بہت زیادہ اس پر آیتیں یا احادیث وارد نہیں ہیں۔ مگر ایک بہت بڑا اہم رشتہ ہے، وہ ہے رشتہ ازدواج، وہ ہے رشتہ ازدواج، میاں بیوی کا ہے، اور اس رشتے کے ٹوٹنے کا بہت خطرہ لگا رہتا ہے، اور شیطان ان رشتوں کو توڑنے کے لیے طرح طرح کے حربے اپناتا ہے۔ دیگر رشتوں کو کیونکہ توڑنے سے بھی وہ رشتے ٹوٹیں گے نہیں، ہزاروں جھگڑے ہو جائے، ہزاروں کچھ بھی ہو جائے، ہے نا، باپ کا رشتہ بیٹے سے، اولاد سے، اور اولاد کا رشتہ والدین سے، یہ اٹوٹ رشتہ ہے، یہ ٹوٹنے والا ہی نہیں ہے۔ جبکہ میاں بیوی کا رشتہ یہ ٹوٹ سکتا ہے، تھوڑی بات میں ٹوٹ سکتا ہے، جھگڑے میں ٹوٹ سکتا ہے، بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے میرے آقا کریم علیہ السلام نے ان 11 ازواج مطہرات اور ہر عمر کی خواتین کے ساتھ شادی کر کے آپ نے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ جس عمر کی بھی عورت ہو، جس عمر کی بھی بیوی ہو، ان کے ساتھ رشتہ ازدواجی
ہسبینڈ اور وائف کا جو یہ ریلیشن ہے کس طرح نبھانا چاہیے، میری زندگی کو دیکھو اور اپنی زندگی کو تم سدھارو۔ نبی پاک علیہ السلام چونکہ ہر میٹر میں نمونہ عمل ہے، خاص کر کے یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ بہت اہم رشتہ ہے، شیشے سے بھی زیادہ یہ نازک رشتہ ہے۔ اگر یہ رشتہ نبھ گیا میاں بیوی والا تو یہ جنت تک ساتھ جا سکتا ہے، ورنہ نازک کا عالم یہ ہے کہ تھوڑی سی بات میں رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس رشتے کو نبھانے کے لیے ہر طرح کی عمر کی عورتوں کے ساتھ یہ رشتہ نبھانے کے لیے اللہ پاک عز و جل نے اپنے حبیب کے ذریعے سے کئی طرح کی عمر کی خواتین کے ساتھ آپ کا عقد کروایا اور پوری دنیا والوں کو اپنی وائف کے ساتھ زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ پیش کر دیا، اور یہ نمونہ حضور علیہ السلام کی ذات کے علاوہ کسی سے بہتر پیش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے میرے نبی پاک علیہ طیبۃ والثناء نے یہ 11 شادیاں کی، عورتوں سے شادیاں کی، تاکہ ہر ایک انسان کو اپنی اپنی عمر کے حساب سے اپنی اپنی وائف کی جیسی بھی عمر ہو، اگر وہ نبھاؤ کرنا چاہے تو حضور کی زندگی کو دیکھے اور اپنے رشتہ ازدواجی کو وہ نبھا سکے۔